اے آسمان اور زمین کے خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتا اور تجھے مبارک کہتا ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کو مبارک کہتا ہوں جو تیرا کلمہ اور تیری حکمت ہے، جس کے وسیلہ سے تو نے سب کچھ پیدا کیا، اور تیرے پاک روح کو مبارک کہتا ہوں جو تخلیق کے کام میں تیرے ساتھ ساتھ تھا اور پانی کی سطح پر جنبش کر رہا تھا، اور جیسے جیسے تو نے پسند کیا وہ چیزیں وجود میں آتی گئی، پھر سارے کلام کو تو نے ہمارے لیے بھیجا کہ ہم اس پر عمل کر کے زندگی کے وارث بن سکیں۔ سواد جو کچھ ہم سیکھیں وہ ہمارے لیے مؤثر اور ہم اس پر جتنا مثبت ہے اس پر عمل کر سکیں اور جتنا منفی ہے اسے پرہیز کر سکیں۔ ہم سب کی رہنمائی فرما، میرے اس پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، سن اور پوچھتے ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے جو پہلا حصہ کریں گے وہ یہ ہے کلام کی تلاوت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ خاص زبور 149 اس کی 4 آیتیں تو غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے کیونکہ رب اپنی قوم سے خوش ہے، وہ مصیبت زدوں کو اپنی نجات کی شان و شوکت سے آراستہ کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے 5ویں آیت میں، ایماندار اس شان و شوکت کے باعث خوشی منائیں، وہ اپنے بستروں پر شادمانی کے نعرے لگائیں، ان کے منہ میں خدا کی حمد و ثنا اور ان کے ہاتھوں میں دودھاری تلوار ہو۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے کر سکتے۔ مطلب یہ 50 زبور یا سارے زبور جو میں نے پڑھے، ایک سے بڑھ کر ایک بات ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے کلام میں سے یہ ریفرنس دیا تھا اور اس پر کلام سنایا تھا، تین مقامات کی طرح زور دیتا ہے، وہ بھی اسی میں سے تھا۔ لیکن یہ چیز کی بڑی چھو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ جو لکھی ہے، کیونکہ رب اپنی قوم سے خوش ہے، وہ مصیبت زدہ کو اپنی نجات کی شان و شوکت سے آراستہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اپنی قوم سے خوش ہونا چاہیے۔ اس کی قوم کون ہے؟ اس کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل یہودی لوگ، اور اس سے پہلے اس کے بعد جن کو پاکستان دیا۔ اگر خدا ان سے خوش ہے تو پھر یہ ساری باتیں انہی کے لیے مثبت جو ہے وہ کارگر ثابت ہوں۔ آگے جو حصہ لکھا گیا ہے وہ اس سے زیادہ سیریس ہے یا سمجھنے کے بھی زیادہ لائق ہے۔ لکھا ہے ایماندار اس شان و شوکت کے باعث خوشی منائیں۔ اب اگر آپ ایماندار ہیں تو خوشی منائیں، اس لیے یہ بات سوال ہے۔ ایماندار اس شان و شوکت کے باعث خوشی منائیں، وہ اپنے بستروں پر شادمانی کے نعرے لگائیں، ان کے منہ میں خدا کی حمد و ثنا اور ان کے ہاتھوں میں دودھاری تلوار ہو۔ ان کے منہ میں خدا کی حمد و ثنا، حمد و ثنا کو آپ سمجھتے ہیں، دودھاری تلوار کو بھی آپ سمجھتے ہیں، وہ کسے کہتے ہیں؟ جی، خدا کے کلام۔ تو یہ کیسی پیاری شرط ہے کہ منہ میں حمد و ثنا اور ہاتھ میں دودھاری تلوار بھی ہو، کلام مقدس بھی ہو، وہ ہے خدا کے۔ یعنی کہ وہ پادری کے پاس ہی ہو، آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے، باقاعدہ طور پر ہونی چاہیے، تاکہ آپ ہر روز اسے پڑھیں، اس میں سے اپنی تشنگی کو ختم کریں، پیاس کو ختم کریں، سیر و سودہ ہو، اور جب آپ غصے سے بات کریں تو پھر اس پر آپ بات کر سکیں۔ اگر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں رپیٹ کیے دیتا ہوں باتوں کو، کیونکہ یہ ہماری تنبیہ کے لیے ہے، نہ کہ کوئی جذباتی یا جوشیلی میسج۔ میں رپیٹ کیے دیتا ہوں، کیونکہ رب اپنی قوم سے خوش ہے، وہ مصیبت زدوں کو اپنی
نجات کی شان و شوکت سے آراستہ کرتا ہے۔ آگے آئی ایمان کی بات۔ ایماندار اس شان و شوکت کے باعث خوشی منائے۔ خوشی تب منانی اگر آپ ایماندار ہیں۔ اگر کل ہی کسی نے لون لایا ہے تو پھر ایماندار نہیں، کل ہی کسی کا کھیسا کٹیا تو پھر ایماندار نہیں، کل ہی کسی کو ٹھگیا تو پھر ایماندار نہیں، کل ہی کسی کا چگا بنیا تو پھر ایماندار نہیں۔ اچھا، وہ اپنے بستروں پر شادمانی کے نعرے لگائیں، ان کے منہ میں خدا کی حمد و ثنا اور ان کے ہاتھوں میں دودھاری تلوار ہو۔ یہ روحانی معنوں کی بات کی جا رہی ہے، دودھاری تلوار والی بات، کہ وہ کلام ان کے ہاتھوں میں ہو۔ چلو کلام ان کے ہاتھوں میں نہیں تو صبح صبح تو ان کے ہاتھوں میں ہو، یا جب اٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہو، تاکہ وہ اسے پڑھے سمجھے اور اپنی رہنمائی لے سکیں اپنی زندگی کے لیے، کہ میرے فیصلے بہتر فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں، میرے فیصلے میری آس و اولاد کے لیے، میری ذات کے لیے، میرے گھرانے کے لیے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف اسی صورت میں ہے اگر آپ بائبل کو فالو کرتے ہیں، بائبل کو لیتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اس میں کافی آئیں گی باتیں جو ہمیں تکلیف دہ بھی ہوں گی، جو ہم سننا نہیں چاہتے، ایسی بھی آئیں گی جو ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن ساری کی ساری ہماری ضرورت ہے۔ اچھا، آگے آج 7ویں ہے، ان کے یہ چھٹی میں نے آخری حصہ پڑھا تھا، دودھاری تلوار ان کے ہاتھوں میں ہو۔ آگے لکھا ہے تاکہ دیگر اقوام سے انتقام لے اور ان کو سزا دے، وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں اور ان کے شفا کو بیڑیوں میں جکڑ لے، تاکہ انہیں وہ سزا دے جس کا فیصلہ قلم بند ہو چکا ہے۔ یہ عزت خدا کے تمام ایمانداروں کو حاصل ہے، رب کی حمد ہو۔ اب آپ کہاں جنگ پر نکلے ہیں؟ کوئی جنگ نہیں آپ کر رہے، کس کو آپ جکڑیں گے، کسی کو آپ تلوار نہیں مار رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کلام کے وسیلہ سے ہی روح کو جیتنا ہے۔ روحانی معنوں کی بات کر رہا ہوں، کلام کی نفیس بات کر کے ہی آپ کسی کو زیر کر سکتے ہیں، کلام کی نفیس بات کر کے ہی آپ کسی کو اسیر بنا سکتے ہیں اس رب اللہ کا، کہ سچائی یہ ہے اس پر چلو۔ اور یہ صرف اور صرف آپ نے اپنے لوگوں کا ہی نہیں، ہر ایک جس تک آپ کی رسائی ہے اس کے ساتھ دوست کو شنید کرنی ہے، موقع ملے تو گالی گلوچ والی تو اس میں بات ہی نہیں، اچھی بات کرنی ہے، تاکہ بہتر طور پر آپ یہ ساری چیزیں دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ دوسری چیزیں کیسے پہنچا سکتے ہیں، یا دوسروں تک یہ چیزیں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم تو خود حکمت سے خالی، ہم تو خود یقین کریں حکمت سے خالی۔ ہماری جو اسٹڈی ہے، میں یہ نہیں بات کر رہا، لیکن وہ بڑی ناقص ہے، ہم ٹائم ہی نہیں اسے دیں، بڑی ناقص ہے وہ۔ مطلب آپ اگر دنیا کی اسٹڈی کر رہے ہیں، دنیا کے پاس لیٹسٹ علم، لیٹسٹ بکس، لیٹسٹ چیزیں ہیں، ہم تو ان کے مطابق تیسری دنیا ہے اور پیچھے ہیں، ہمیں بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان آپ کو اندازہ نہیں کہ اتنی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ ان چیزوں کی بھی اسٹڈی کریں تو آپ شوق آپ تو، میں تو بات کر رہا ہوں مطلب یورپ کی، یا یہ کہہ لیں یو ایس اے کی، یا یو کے وغیرہ کی۔ ہمارے پاکستان میں یہ بات اگلے دن آ گئی ہے، میں نے آن دا ٹی وی سنی ہے کہ یورپ میں یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے، اور جو بائیڈن ہے اس کا نام کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت اکٹھے رہے، نکاح کی کوئی تو آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں دن؟ اس کا مطلب ہے ہمارے تک تو وہ پوری اسٹڈی نہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تھے۔ یہ تو میں نے اتنا سا آپ کو سب بہت 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 ہم مطلب اتنے گمراہ ہیں کہ ہم ان ساری شرارتوں کو لیگل طور اجازت دیتے کہ پلیز ویلکم ہماری زندگی میں آئیے،
مثال کے طور پر. میں ان چیزوں سے واقف نہیں، اس لیے مجھے نام نہیں آتے، اور خدا نہ خواستہ میں ان کے نام لینا بھی نہیں چاہتا یا آپ کی اسٹڈی کے لیے. یہ ایلومینیٹی کے جو سائن ہیں یہ آپ کو آپ کے اپنے آج کل مال کے اندر بھی ملتے ہیں. بچوں کے جو ٹوائز ہیں، کھلونے ہیں، ان کے اندر ملتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے کیونکہ آپ کو دیکھنے کی آپ اس حد تک جاتے ہیں. بچوں کو جو آپ کارٹون دکھاتے ہیں اس میں مختلف 2-3 اقسام مجھے بتائی گئی آن دا ریکارڈ کہ اس میں وہ دکھا رہے ہیں بچے کو، ابھی سے چھوٹا بچہ ہے، یہ اس عمر کا بچہ ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی جینڈر نہیں، آپ جو چاہو بنو بس. دوسرا یہ ٹرانٹو وغیرہ جو ہے، جسے ٹرانٹو آپ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اس میں کینیڈا کے اندر، دوسرے ملکوں میں تو لازم ہوگا، یہ تو میں پھر بات چھوٹی کر رہا ہوں. اس میں ہے کہ آپ بولو آپ شی کہلوانا چاہتے ہو یا ہی، یہ کہا گیا ہے آفیشل کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور یہ میں نمونہ دے رہا ہوں چھوٹا چھوٹا، اس سے چھوٹے بچوں کی جو شرٹ ہے وہاں لکھ دیا گیا کہ آپ کا کوئی جینڈر نہیں، آپ جو چاہو بن سکتے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو. یہ بالکل زیرو سا میں نے ٹچ دیا ہے. میرا میسج یہ نہیں ہے، میرا میسج اصل میں ہے حکمت. اگر خدا کی حکمت آپ کے پاس ہوگی تو یہ ساری چیزوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ادروائز میں تو کہتا ہوں ہم تو اتنے مطلب گئے گزرے ہیں. 1 روپے کا نوٹ لینا، 1 روپے کا نوٹ ڈالر US ڈالر، اس کے اندر ایلومینیٹی کی یا سیکرٹ سوسائٹی کی آنکھ بنی ہوئی. ایک آنکھ کا سائن میں توبہ کر کے کہتا ہوں یا نہیں میں دکھانا چاہتا، ایک آنکھ کا سائن جو ہے وہ شیطان کا کہ وہ ساری دنیا کو دیکھتا آنکھ سے. اور ہزاروں ہیں، ایک نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے شرٹ لے آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ایراگین چیزیں لے آتے ہیں، الٹی سلیپ کی شرٹیں بننی، بہت کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے. چھوڑ دیتے ہیں، یہ کبھی کریں گے. زیادہ ہیں یہ، انتہائی زیادہ. اس میں 10 میسج ہو سکتے. ٹھیک ہے، آج جس بات میں چلیں گے ہم کہ خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے شادمان بندے جو ہیں یا اس کے شادمانی کرنے والے دوسروں کو اسیر کر لیں گے. ایماندار اس کی شان و شوکت کے باعث خوشی منائیں گے. وہ اپنے بستروں پر شادمانی کے نعرے لگائیں گے. ان کے منہ میں خدا کی حمد و ثنا اور ان کے ہاتھوں میں دودھاری تلوار ہوگی تاکہ وہ اقوام سے انتقام لے اور امتوں کو سزا دے. آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں ایلومینیٹی؟ صرف کلام سے. اگر آپ کو سمجھ ہوگی تو آپ بھی کلام بنائیں گے. پر آور 10 سے 12 ڈالر ملتے ہیں پر آور مشقت کر. ایلومینیٹی 50 سے 60 ڈالر دیتا ہے ادھر کے نوجوانوں کو جو اپنے خواب پورے کرو اور صرف شیطان کی پوجا کرو اور شیطان کو اپنا بات کرو. پیسہ جتنا چاہیے. یہ سیکرٹ سوسائٹی سے تو ابھی بھی چھوڑ دیتے ہیں باتوں کو. آپ کیسے دودھاری تلوار کو ان تک یا دوسروں تک یا مسیحوں تک لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ سیف رہ سکے؟ صرف خدا کی حکمت ہے، اور مسیح خدا کی حکمت ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کی حکمت ہے. اگر اور بھی بتاتا جاؤ، NIV کا جو ترجمہ ہے اس میں بھی تیزی سے یہ سیکرٹ سوسائٹی گڑبڑ کر رہی ہے. کہاں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا پڑھتے اسٹڈی نہیں؟ تیزی سے اس ترجمے میں گڑبڑی کی جا رہی ہے کافی آیتوں میں. کون کر رہے ہیں یہ لوگ. اور جہاں NIV چھپ رہی ہے وہیں سیٹن بک یعنی سائٹن کی بائبل بھی چھپ رہی ہے، ایلومینیٹی کی بھی چھپ رہی ہے، اور یہ سارا گندا مواد بھی اسی پریس میں چھپ رہا ہے. اس بندے کا نام بھی بتایا گیا تھا، نام میں بھول گیا کیونکہ میں نے لکھا جس جگہ لکھا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہاں لکھا ہے کہ تو پاک آدمی ہے.
میری آئندہ نسل جو اتنی بڑی اتنی عمر کی ہے وہ آئندہ پڑھے گی، ان کے لیے مسیح خدا نہیں رہ جائے گا، ان کے لیے مسیح خدا نہیں رہ جائے گا، پہلے پاک آدمی یہ پاک نبی ہے۔ بڑی ضرورت ہے۔ ابھی مطلب آپ کے نالج کے لیے پھر ایک اضافی بات کرتے ہیں، چلے جانا میں نے حکمت پہ ہی ہے کہ اگر خدا کی حکمت ہے تو آپ اس 2 تاریخ کے تلوار کا استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز گھومتے پھریں، تالیاں بجاتے پھریں۔ ایک دفعہ میں نے کہا تھا تالیاں بجاتے بجاتے جنت میں چل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ برج خلیفہ کا آپ کس نے نام سنا؟ آپ تو بولتے رہتے ہیں سب سے، کیا ہے اس کی خوبی کیا جی؟ پوری دنیا میں یا صرف اسی علاقہ؟ جی بھی آپ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جی چلے آپ چل جائے گا کیونکہ ایک دو بات ہے آپ کو ملے۔ اچھا جی، وہ ٹاور جو ہے پوری دنیا میں سب سے اونچا ہے، قادری برج خلیفہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ اسے کمپلیکس کہہ لیں، جگہ کہہ لیں، حویلی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہاں اب یہ 2017 میں معاہدہ ہو چکا ہے۔ وہ 5 مسلم لوگ، غالباً ایک یہودی، یہ 7 لوگ ہو گئے، اور ایک یو ایس اے کا آفیشل، 9 لوگ، 5 مسلم، غالباً 2 یہودی، 2 کرسچن، یہودی 8، اور ایک آفیشل امریکہ۔ ان نے دستخط کیے، معاہدہ کیا 9 بندوں نے کہ ایک ہی جگہ پر جناب ماسک، سیناگوگ اور ٹیمپل آف گاڈ یعنی چرچ ہوگا، ہیکل یعنی یہودی نماز پڑھے، کرسچن عبادت کرے، مسلم عبادت کرے، نماز پڑھے، کیونکہ ہم تینوں ہی ابراہیم کو یا ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اور یہ لکھی پڑی بات میں کروں، 2017 میں اس پر کام شروع ہے اور 22 میں یا 25 میں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا سے حکمت مانگیں کہ وہ فیصلے ہم لے سکیں جو خدا کی باتیں۔ چلے آپ 2 دھاری تلوار کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرف آتے ہیں، یہ تو ہلکا سا ٹچ دیا، بہت ساری باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے سیکھنے کی ہیں۔ اچھا جی، آج امثال کی کتاب جب میں نے پڑھی تو اس میں کافی چونکا دینے والی باتیں مجھے نظر آئی، کچھ شارٹ کرنے کے لیے میں نے چھوڑی بھی ہیں لیکن کچھ پڑھی ہے۔ یہ مطلب کتاب جو ہے جیل میں اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال قلم بند ہے، داؤد کے بیٹے کی، اور اس میں دوسری آیت سے شروع ہے، ان سے تو حکمت اور تربیت حاصل کرے گا، بصیرت کے الفاظ سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، اور دانائی دلانے والی تربیت، راستی، انصاف، دیانتداری اپنائے گا۔ کس سے؟ اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کتاب کو پڑھنے سے۔ ادروائز چوتھی آیت میں لکھا ہے، یہ امثال سادہ لوگ کو ہوشیاری اور نوجوان کو علم اور تمیز سکھاتی ہے۔ اس کتاب کی یہ افادیت اور خوبی ہے، نوجوان کو علم، رپیٹ کر یہ دیتا ہوں پھر، یہ سادہ لوگ کو، سادہ آدمی کو، سادہ لوگ کو ہوشیار بناتی اور نوجوان کو علم اور تمیز سکھاتی ہے۔ جو دانا ہے وہ سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے، جو سمجھدار ہے وہ رہنمائی کرنے کا فن سیکھ لے۔ یہاں سے سیکھا جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے پاس کتنا مال و دولت ہو، آپ رہنما نہیں بن سکتے، رہنمائی خدا کی طرف سے اور اس کتاب میں موجود۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے، تب وہ امثال اور تمثیلیں دانش مندوں کی باتیں اور ان کے منہ میں سمجھ لے گا۔ آپ نے کہا تھا تمثیلیں اتنی زیادہ ہیں، وہ کہتا ہے خدا حکمت دے تو پھر ہی وہ انہیں سمجھ سکتا ہے۔ وہ اگر اس حکمت کے پاس آئے گا تو دانش مندوں کی باتوں کو، تمثیلوں کو جو منہ میں ہیں، بچارتے ہیں، انہیں سمجھ لے۔ ادروائز
آپ کتنے مطلب انٹیلیجنٹ سوچ سمجھ نہیں سکتے. صافیت میں لکھا حکمت اس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا خوف مانے. صرف احمق حکمت اور تربیت کو حقیر جانتے ہیں. احمق کا ذرا تھوڑی جی تعریف کر دیتی گئی ہے تھے کہ صرف احمق نے جنہوں نے تکلیف دے ہوئے چیز وہ چھوڑ دی اور صرف پیٹ کرتا ہے وہ گل کا کر کچھ کھان دی کوئی پین دی کوئی پھرن دی کوئی پرام دی کوئی گپ شپ کوئی یہ وہ یار سے درد لو آ رہے ہیں. لکھا کہ بے وقوف یہ ناگوار لیکن رہتے وہ پھر بے وقوفی. اچھا یہاں سے میں نے پھر کچھ حصہ چھوڑ کر 20ویں آیت سے جا کر غالباً پڑھنا شروع کیا. ون کا حکمت گلی میں زور سے آواز دیتی ہے, کوچوں میں بلند آواز سے پکارتی ہے. جہاں سب سے زیادہ شور شرابہ ہے وہاں وہ چلا چلا کر بولتی ہے. شہر کے دروازوں پر ہی اپنی تقریر کرتی ہے. اے سادہ لوگوں تم کب تک اپنی سادہ روی سے محبت رکھو گے؟ مذاق اڑانے والے کب تک اپنے مذاق سے لطف اٹھائیں گے؟ احمق کب تک علم سے نفرت کریں گے؟ آؤ میری سرزنش پر دھیان دو, تب میں اپنی روح کا چشمہ تم پر اٹھنے دوں گی. تمہیں اپنی باتیں سناؤں گی, لیکن جب میں نے آواز دی تو تم نے انکار کیا. حکمت ہر اس جگہ سے موجود ہوتی ہے جتنے بھی کی ضرورت ہے. کسی لینا نہیں تسی لڑتے ہو, کوئی سیاح بندہ آ کے کہتا یار نہیں اس کو یار لیکن افسوس ہے کہ لینا سی نہیں چاہیے. کوچوں میں پکارتی ہے, راشتی جگہوں میں پکارتی ہے, سادہ لوگ کو عقل مند بنانا چاہتی ہے, سادہ لوگ سے محبت رکھتی ہے کہ یہ بہتر ہو جائے. مذاق اڑانے والے کب تک اپنے مذاق سے لطف اٹھائیں گے؟ احمق کب تک اپنی علم سے نفرت کریں گے؟ آؤ میری سرزنش پر دھیان دو, تب میں اپنی روح کا چشمہ تم پر اٹھنے دوں گی. تمہیں اپنی باتیں سکھاؤں گی, سناؤں گی, لیکن جب میں نے آواز دی تو تم نے انکار کیا. جب بھی آج بھی تو حکمت کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ وہ قبول ہی نہ ہو. جب میں نے آواز دی تو تم نے انکار کیا. جب میں نے اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا تو کسی نے بھی توجہ نہ دی. یہی طریقہ حکمت کا آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ اگر نہیں توجہ دیں گے, اٹھ کر چلے جائیں گے, تو حکمت یہی الفاظ آپ کے لیے استعمال کر رہی ہوگی. اچھا جی, تم نے میرے کسی مشورے کی پرواہ نہ کی. میری ملامت تمہارے نزدیک قابل قبول نہیں تھی, اس لیے جب تم پر آفت آئے گی تو میں کہے لگاؤں گی جس طرح تم لگا رہے ہو, ٹھٹھے کر کر کے ہنستے رہتے. جب تم پر آفت آئے گی تو میں کہے لگاؤں گی. کبھی کبھی کھانا آدمی بڑا بے بس, میں اپنا میرا مذاق اڑا. جب تم آفت میں جب تم پر آفت آئے گی تو میں کہے لگاؤں گی. جب تم ہولناک مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو تمہارا مذاق اڑاؤں گی جس طرح تم مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہو. اس وقت تم پر دہشت ناک آندھی پھوٹ پڑے گی, آفت طوفان کی طرح تم پر آئے گی اور تم مصیبت اور تکلیف کے سیلاب میں ڈوب جاؤ گے. تب وہ مجھے آوازیں دیں گے لیکن میں ان کی نہیں سنوں گی. وہ مجھے ڈھونڈیں گے پر پائیں گے. ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہی ہوگا. اس وقت موقع نہیں. بات وہ جو ٹائم پر ہو جائے زیادہ بلدار ثابت. اگر لکھا کیونکہ وہ علم سے نفرت کر کے رب کا خوف ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے یہ ہوگا ان کے ساتھ. میرا مشورہ انہیں قبول نہیں تھا, بلکہ وہ میری ہر سرزنش کو حقیر جانتے تھے. چنانچہ
اب وہ اپنے چال چلن کا پھل کھائیں، اپنے منصوبوں کی فصل کھا کر شیر ہو جائیں، کیونکہ صحیح راہ سے دور ہونے کا عمل سادہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے اور احمقوں کی بے پرواہی انہیں تباہ کرتی ہے، لیکن جو میری سنے وہ سکون سے بسے گا۔ ہاں جی، ہولناک مصیبت اسے پریشان نہیں کرے گی۔ اب پہلی بات پر ذرا غور کر لیتے ہیں، کیونکہ صحیح راہ سے دور ہونے کا عمل سادہ لوگ کو مار ڈالتا ہے اور احمقوں کی بے پرواہی انہیں تباہ کرتی ہے، لیکن جو میری سنے وہ سکون سے بسے گا اور ہولناک مصیبت اسے پریشان نہیں کرے گی۔ ہولناک مصیبت اسے پریشان نہیں، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آلموسٹ زیادہ یہاں سے کام کرنا بھی چاہیے، لیکن وہاں سے لے کر یہاں کریں تو سونے کے سواب ہے۔ ہم صرف یہاں سے کرتے کہ میں ٹیکنیکل ہوں، میں بڑا جگاڑوں ہوں، میں نے جگاڑ لگا ہی لینا ہے، اور وہ جگاڑ ہمارے لیے بندہ۔ وہاں سے جب آئے گی ہدایت تو جگاڑ خود ہی، فرق صرف آگے چل کے آئے گا۔ ہم اپنی عقل سے جنگ لڑتے اس لیے پھر ذرا سا ہی فرق ہے۔ عین اور غین میں کتنا فرق ہے؟ ایک نقطہ اٹھا دو، اگر عین بھی غین بن جاتا ہے غین بھی ہے، صرف اتنا سا ہی فرق ہے کہ اگر ادھر سے لیتے ہیں یہاں حکمت تو چلے گی یہاں سے، لیکن اس کی بھی اگر اپنی بات کرتے ہیں تو کوئی فرق اگر دوسرے چیپٹر کو پڑھے گی ضرور اس کا تھوڑا تھوڑا جی۔ اے میرے بیٹے، اگر تم میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان پر نگاہ رکھے، ایسا کہ تم حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تم تفکر پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ جی شکریہ۔ یہ 5ویں آیت تک آپ نے پڑھا، ایک ایک کر کے پڑھیے گا، 4 پڑھی 5ویں یہاں سے شروع۔ اچھا، یہ حکمت کی اہمیت یہاں بتائی گئی، حکمت کی اہمیت۔ آپ کسی چیز کو کتنا اہم سمجھتے ہیں یہ آپ کا، اگر آپ نہیں سمجھتے تو آپ حاصل نہیں کریں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ایک ایک آیت پر رکیں گے ہر روز کہ کیا کہا جاتا ہے یار میں ایسا کروں۔ یہاں یہ عبرانی کا ڈائریکٹلی ترجمہ ہے اور سب سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ترجمہ ہے۔ میرے بیٹی میری بات قبول کر کے میرے احکام اپنے دل میں محفوظ رکھ، اپنا کان حکمت پر دھر، اپنا دل سمجھ کی طرف مائل کر، بصیرت کے لیے آواز دے، بصیرت کے لیے کہ اے خدا میری آنکھوں کو کھول۔ کیسی پیاری بات ہے، میری آنکھوں، اس کا مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں۔ بصیرت کے لیے پکار، میری آنکھوں کو کھول، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کو کہیں ہاں جی، بصیرت کے لیے آواز دے کر، چلا کر، سمجھ مانگ، اسے یوں تلاش کر گویا چاندی ہو، اس کا یوں کھوج لگا گویا پوشیدہ خزانہ ہو۔ آگے پڑھے جی ایک ایک آیت کر کے۔ اور تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ جی، اب یہ بھی تو لکھا گیا ہے کہ میرے لوگ معرفت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں، تو یہاں کیا لکھا ہے؟ اس کی کھوج کر، پھر تو معرفت کو حاصل کر، تیری باتوں میں تاثیر ہوگی، تیرا لائف سٹائل فرق ہوگا، معرفت کو حاصل کر، اس کی کھوج کر، بصیرت کے لیے کہہ کہ میری آنکھوں کو خدا کھول تاکہ میں ان باتوں کو سمجھ سکوں۔ آگے پھر لکھا ہے کیونکہ رب ہی حکمت عطا کرتا، اسی کے منہ سے عرفان اور سمجھ نکلتی ہے،
وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو کامیابی فراہم کرتا اور بے الزام زندگی گزارنے والوں کی ڈال بنا رہتا ہے، کیونکہ وہ انصاف پسندوں کی راہوں کی پہرہ داری کرتا ہے۔ جہاں بھی اس کے ایماندار چلتے ہیں وہاں وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نامی آیت پڑھوں گا، تب تجھے راستی، انصاف، دیانتداری اور ہر اچھی راہ کی سمجھ آئے گی، کیونکہ تیرے دل میں حکمت داخل ہو جائے گی۔ سمجھ کدوں آئے گی؟ جو حکمت داخل ہو جائے گی۔ اس کو پہلے نہیں کہ حکمت داخل کرنے لیے کھپنا ضرور ہے جی، کیونکہ تیرے دل میں حکمت داخل ہو جائے گی اور علم و عرفان تیری جان کو پیارا ہو جائے گا۔ تمیز تیری حفاظت اور سمجھ تیری چوکیدار ہوگی۔ تمیز تیری حفاظت اور سمجھ تیری چوکیداری کرے گی۔ ذرا 12ویں آیت کو پڑھیے جی، اگر کسی نے نکالا ہوا میرے ساتھ۔ تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجرو سے بچائے۔ اچھا اب رکیے گا، پوری آیت چلے پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے حکمت تجھے غلط راہ اور کاجرو باتیں کرنے والے سے بچائے رکھے۔ ہن اسی تے کاجرو گلا کر رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور گھر یاد ہو بڑا مزہ آئے۔ کاجرو کسے کہتے ہیں؟ ٹیڑھی باتیں کرنے والے، جڑا ٹیڑھیا کردا ہے وہ سانو سونا لگتا ہے، کیا بابا شرارتی بنا۔ لیکن خدا کو اس سے نفرت، جس دن آپ کو بھی اس سے نفرت ہو جائے گی تو پھر آپ کی زندگی میں زیادہ بہتری آئے گی۔ حکمت تجھے غلط راہ اور کاجرو باتیں کرنے والے سے بچائے رکھے گی۔ ایسے لوگ سیدھی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تاریک راستوں پر چلے۔ وہ بری حرکتیں کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں، غلط کام کی کج روی دیکھ کر جشن مناتے ہیں۔ اے بابا یار، اے بابا پیڑے کام کر دے، یہ شرارتہ بھی بابا کر دے، انہیں تو خوش ہوتے جشن مناتے، لیکن ان کی راہیں ٹیڑھی ہیں اور وہ جہاں بھی چلیں آوارہ پھرتے ہیں۔ آوارہ، جدھر بھی جان آوارہ ہی پھرنا ہے۔ حکمت تجھے ناجائز عورت سے چھڑاتی ہے۔ 16ویں آیت پڑھ دیجئے بے شک۔ تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائے، یعنی چپٹی چپٹی باتیں کرنے والی برائی عورت سے۔ جی، حکمت تجھے ناجائز عورت سے چھڑاتی ہے، اس اجنبی عورت سے جو چکنی چوپڑی باتیں کرتی، جو اپنے جیون ساتھی کو ترک کر کے اپنے خدا کا عہد بھول جاتی ہے۔ یہ حکمت ہے، خدا کی حکمت اگر تم سیف رکھے، نہیں تو میں نے تم پہلے بھی دس دیتا ہے، اتوں تک قانون پاس ہو گیا، نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، ہم رہ رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ہم پھر تیسرے چیپٹر سے شروع کریں گے۔ یہ خدا کے خوف اور حکمت کی برکت ہے، یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے اب جو باتیں ہم پڑھیں گے اصل میں یہ اگر آپ حکمت سیکھتے ہیں تو اس میں برکت کیا ہے۔ آپ کے اندر بھی تو یہ بات ہوگی نا کہ اگر میں سیکھنا ہی ہے یار، کھاپنا ہی ہے، میں عمل بھی کرنا تو میرے لبے گا کی یہ جو باتیں اب میں کرنے لگا ہوں، یہ حکمت کی برکت۔ اگر آپ واقعی دل لگاتے ہیں مسیح کے کلام پر، خدا کے کلام پر، اس کی حکمت پر، تو یہ برکتیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ تیسرے چیپٹر سے پڑھے میرے بیٹے، میری ہدایت مت بھولنا۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ کے نتیجے میرے حکموں کو مان لے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا فروغ بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقلمندی حاصل کرے گا۔ رکیے، یوں تو انسان اور خدا دونوں کی نظر میں مقبولیت عزت حاصل، اگر اسے حاصل کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ پہلا یہ ہے
اگر یہ تو 16 سال 20 سال 25 سال کا لڑکا بھی ہے لیکن خدا کے لوگ یا دوسرے لوگ تجھے حکمت والا آدمی بنیں گے۔ اچھا جی آگے پڑھیے، پورے دل سے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر، سارے دل سے پورے دل سے خداوند پر بھروسہ رکھ، یعنی توکل کر، اور جو تکلیف کے بات ہے اس پر نہ جا، اور اپنی عقل پر تکیہ نہ کر۔ یا بات لڑائی چلتی ہے عقل کی، میں بہت عقل مند آتی، پٹی صاحب کے جو چھٹ میں کوئی بیان کہتی ہو نہیں میں کوئی کسی طرح عقل مند بنتا ہے، کوئی کسی طرح بنتا ہے، لیکن خدا کا کلام اس طرح بننے کی اجازت نہیں، وہ سچائی اور حکمت کے ساتھ بننے کی اجازت ہے، اور ہماری عقل کا جو فنڈا ہے ہمیں اصل میں وہی کرواتا ہے۔ ہم جب اپنی عقل پر تکیہ کرتے ہیں، یہ بات میری اور آپ کی بہت دفعہ ہوئی ہے کہ فلاں بندہ اپنی عقل سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے پوری طرح بھی جب خدا پر توکل کر کے چلتا ہے تو انسان کامیاب نہیں۔ یہی بات یہاں کہہ دی گئی ہے، عقل اس نے دی ہے، میں نہیں کہتا اس کا استعمال نہ کرو۔ خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے عقل سے بھی چلو، روح سے بھی چلو، لیکن روح، میں کہوں گا روح کی رہنمائی میں عقل سے چلو، وہ آپ کی عقل کام پہ آئے۔ اچھا جی آگے پڑھیے، آیت بول کے تاکہ دوسرے مثال پڑھ لیں۔ چھٹی جی جہاں بھی اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہاں جی وہ خود تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن۔ اپنی نگاہ میں زیادہ لوگ دانشمند ہیں۔ اگر میں کسی سے بھی پوچھوں، میں کہوں میں زیادہ دانشمند، وہ کہے گا چھاڑ نہیں یار اسی دانشمند۔ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر تو بدی سے کنارہ کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ تیرے پاس بنے۔ اگر یہ بینیفٹ نہیں آتا، میں ہمیشہ یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ بینیفٹ نہیں آتا تو اوپر ہاتھ اٹھاؤ، آنکھیں اوپر اٹھاؤ کہ خدا میں نے تیرے لیے یہ کام چھوڑا ہے، اس کا بینیفٹ میرے جسم میں نہیں آتا، یا میری زندگی میں یہ برکت نظر آتی نہیں آتی، وہ بینیفٹ ملے گا، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کلام بولے اوپر آنکھیں اٹھائیں، کہہ دیں اسے کہ یہ میں نے تیرے لیے کیا، کیونکہ تیرے کلام سے یہ بات میں نے سنی۔ اچھا جی آگے پڑھیے۔ لوگ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ یہ کیسے ہوگا؟ اپنی لکھا ہے اپنی ملکیت اور اپنی تمام پیداوار کے پہلے پھل سے رب کا احترام کر، اس ترجمے میں یہ، اس میں تعظیم کر، پیش کر، اس میں بھی ہے احترام کر، پیش کر۔ پھر آگے کیا لکھا ہے وہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ تو تیرے کتنے خوب بنے رہیں گے، اس ترجمے میں لکھا ہے پھر تیرے گودام اناج سے بھر جائیں گے اور تیرے برتن میں سے چھلک اٹھیں گے، اور تیرے حوصلے میں سے نکلے۔ جی اپنی تمام پیداوار کے پہلے پھل سے رب کا احترام کر، کیا کرتے ہیں؟ چلو تسی کہہ سکتے ہو کہ اسی ہوں فصلہ ہی نہیں بیچتے بعد، اسی پہلے پھل کے تھوڑے ہیں، تو دوسری چیز تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم باقی سارا کھانا خراب کر لیتے ہیں، خدا کا آرڈر نہیں مانتے، ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، مطلب 200 گنا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی گل نہیں۔ اچھا جی آگے پڑھیے آیت بول کے۔ آیت 11 اے میرے بیٹے خداوند کی تخلیق کو حقیر نہ جان۔ ہاں لکھا ہے اے میرے بیٹے رب کی تربیت کو رد نہ کر، اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، جب وہ تجھے ڈانٹے تو رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس میں اسے یہ خوبصورت بات ہے، کیونکہ جو رب کو پیارا ہے اس کی وہ تعظیم کرتا، اسے یعنی ملامت کرتا، تعظیم کرتا ہے، جس طرح باپ اس بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے جو اسے پسند ہے۔ بعض اوقات ہم بچے کو تنبیہ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، وہ سمجھا میرے ویر پہ گیا ہے،
میرے مگر ہاتھ دھو کے پی گئے ہور کم ہی کوئی نہیں. صبح بھی اٹھتا ہے میرے لیے دھیان دیتا ہے, راتی بھی اٹھتا ہے تو مینوں نہیں سون دیتا, اور تھوڑا جہا اگر موبائل نال کھیڈ لینا تو مینوں ہی جھاڑتا نہیں. وجہ یہ نہیں کہ جس سے باپ پیار کرتا ہے اس کی تبدیلی کرتا ہے, انہوں ذلیل اصلی چکا کہتا ہے, وہی مجبوری انہوں پیار کرتا ہے, انہوں بہتر شاہکار بنانا چاہیے. وہی دشمنی مجبوری ہو کہ یار خدا نے مجھے سکھایا ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم کر, وہی اصلاح کر, وہی تربیت کر, کہ میرے لیے واجب ہے لوگ بیٹھتے ہوئے دھیان دیا قابل بنا. تو بچے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے. یہ بھی بھائی آپ سمجھ لیں, جب یشوع بھائی آپ سے کچھ کہہ رہے تھے تو آپ سمجھے کہ میری تعلیم جو آپ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے, اچھے بات سے. اچھا جی, اس سے آگے والی آیت پڑھیے. آیت نمبر 13 مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو علم حاصل کرتا ہے. یعنی یہ حکمت کی دولت ہے, سمجھنے سے مبارک ہے جو حکمت کو پاتا ہے جس سے سمجھ حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے. یعنی حصول کا مطلب حاصل ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کا حاصل چاندی سے زیادہ قیمتی اور کندن یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ پڑھیے. جان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر. جی, بے نظیر کا مطلب جس کا کوئی نظیر نہ ہو, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, یا اس کا کوئی مقابلہ یا اس کا کوئی ثانی نہ ہو. بے نظیر کے معنی یہ. اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کی بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت. کون لینا چاہتا ہے؟ اگر یہ گل کہی ہے تو سارے کہن گے میں لینا چاہنا, دولت کی گل کر, ڈیل کر میرے نال نہیں. اگر کوئی خدا کی حکمت لینا ہے یہ تو تسی ضرور پڑھیا ہی ہوئے گا. یہ چاہے اتنے نہیں ہے, اسی مثال پڑھ رہے ہیں. نسل صادق دی نہ ویکھی ہے لاچار تے ٹوکر منگدی بھی. سنیا کہ میں تھوڑا لکھا یار, یہ خدا نے لکھا کہ صادق جڑا ہے نا وہی نسل رول نہیں مرتی, نہ ٹکڑیاں تو ترستی تے نہ انہاں دی ضرورتاں ایسا ہے کہ بھئی وہ ضرورت تے مارے دروازہ پھرن. خدا آزمائش چوں کٹ کے انہوں نے سرفراز کر. یہی بات رپیٹ کیجئے بیٹے اسی کو. اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت. یہ تینوں چیزیں کوئی بھی بندہ ضرور چاہے, دولت اور عزت بھی. اور دولت عزت تسی اگر خدا نہ خاصا حاصل بھی کر لیندے ہو تے اگے خطرہ آ جاندا ہے یار یہ سارا کچھ حاصل ہی میں کرنا تے کھا انہاں نے جانا نکیا کی فائدہ خدا نے مینوں 4 دن بھی دے میں بھی کھا سکتا استعمال کر سکتا. جیڑا بندہ یہ حاصل کر رہا ہے پاویں بڈھا ہی ہو, انہیں خواہش ہوتی خداوند کو اگر سہولت بنا دیتی ہے اور میری زندگی بھی دی. دولت اور عزت حاصل خدا کرواتا ہے. اور اس کے بعد میجر چیز جو ہے وہ ہے عمر کی دراز. کیا آپ عمر دراز ہو. سچن کیلب کو میں پڑھ رہا تھا, وہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا شروع کیسا کیوں نہ ہو اس کا انت اچھا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ انت پلے دا بلا, انت اچھا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کا آخر ہونا بہت ضروری ہے. اور میرے ساتھ ایڈر صاحب ایک دفعہ بات شیئر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ کسی جگہ پہ کہ آدمی غریب پیدا ہوئے غریب مرے گا. غریب پیدا ہونا انہوں نے کیا کوئی جرم نہیں, اس سے غریب کے گھر پیدا ہو گیا. غریب مرنا جرم ہے کیونکہ یار تو ساری زندگی کچھ بھی نہیں خدا نہ لگایا کوئی تیری برکت دے. وہ برکت نسلوں تک جاتی جی خدا دیتا ہے, یاد رکھ لینا چنگی طرح. دوسری برکت نہیں نسلوں تک آتی. اور یہاں لکھا ہے کہ مطلب خدا تجھے عزت دولت اور تیسری بات بڑی خطرناک ہے وہ بڑی ضروری. آپ کو سارا کچھ حاصل ہے, ملنا شروع ہے, بلکہ میں تہاڈی بھی چھوٹی صورتی گل کر رہا بعد میرے نال وہ بندہ بلکہ بھاجی مر جائے تو بیچارے کہنے چلو اب تو چنگا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی 4 دن کھا کے یہ چیز. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں پھر تھوڑا سا. آیت نمبر 17 اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں. جو اسے پکڑے رہتے ہیں
اچھا جی، اب جو اسے پکڑے رہتے ان کے لیے حیات کا درد خطرہ ساڈے وچ جڑا اچانک آ گیا سی موت کا ہی آ گیا سی کہ عزت دولت حاصل کر لی تھی، جو بعد فوراً مرضی حاصل کی ہویا۔ آگے اس نے اس کا جواب لکھ دیا ہے، جو حکمت کو پکڑے رکھتا ہے، خدا کے کلام کو جانتا اور اس پر عمل کرتا رہتا ہے، یہ اس کے لیے حیات کا درخت ہے، اس کی راہیں خوشگوار، اس کے تمام راستے پرامن ہیں۔ جو اس کا دامن پکڑ لے اس کے لیے وہ زندگی کا درخت ہے، مبارک ہے وہ جو اس سے لپٹا رہتا ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، رب نے حکمت کے وسیلے سے ہی زمین کی بنیاد رکھی۔ اور اب میں اس جگہ پر جا رہا ہوں جہاں میں نے بات کہی تھی کہ وسیع خدا کی حکمت ہے، وہ اس کا کلمہ ہے۔ ابتدا میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خدا موجود ہے، کلمہ اندر سے نکل رہا ہے، روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی ہے۔ یہ تینوں تسلیس یا عقیدت ہمیں نظر آتے ہیں، اور مسیح خدا کی حکمت ہے۔ یہ یقین کیجئے اگر آپ مسیح کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ساری کی ساری حکمت آپ کے اندر آ جاتی ہے، لیکن یوز ٹو کیا ہے؟ آپ جتنا استعمال کریں اسے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 19ویں آیت میں لکھا ہے، رب نے حکمت کے وسیلے سے ہی زمین کی بنیاد رکھی، سمجھ کے ذریعے ہی آسمان کو مضبوطی سے لگایا، اس کے عرفان سے ہی گہراؤں کا پانی پھوٹ نکلا، اور آسمان سے شبنم ٹپک کر زمین پر پڑتی ہے۔ یہ 21ویں آیت پڑھیے۔ اے میرے بیٹے، کمائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ کسی نے کہا نا کہ شام کو جو کچھ کیتا ہوندا دی فلم دیکھ لیا کر، جو سارے دن چ کیتا ہی ہو سکتا ہے 5-6 زیادتیاں ہی ہونے، ایک نیکی ہو گئی ہوئے، تو دی فلم دیکھ لیا کر اپنی اکھاں سارے دن چ کی کچھ کیتا ہے۔ اگر کچھ غلط کیتا ہے تو معافی مانگ کے ٹھیک کر لیتا جائے، نیکسٹ نہ ہو۔ یہ سمجھ لیں، یہ بات اسی طرح کی ہے۔ میرے بیٹے، دانائی اور تمیز اپنے پاس محفوظ رکھ اور انہیں اپنی نظر سے دور نہ ہونے دے، انہی سے تیری جان تر و تازہ اور تیرا گلا آراستہ رہے گا، تب تو چلتے وقت محفوظ رہے گا اور تیرا پاؤں ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ ٹھوکر ویسے روحانی معنی جڑا وہ کیا جا رہا ہے، وہ اس کا کیا جا رہا ہے کہ تو پٹک نہیں ہے، پٹک نہیں، اپنے راستے تو نہیں پٹکے، ٹھوکر کھا کے ٹکے گا نہیں، اور یہ والی ٹھوکر تو جانے لگی جاتے ہیں سب تھوڑا پیر پوچھا۔ جی آگے پڑھیے۔ آیت نمبر 24، جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ جی اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ تو پاؤں پھیلا کر سوئے گا، کوئی صدمہ تجھے نہیں پہنچے گا، بلکہ تو لیٹ کر گہری نیند سوئے گا۔ چلو ہاتھ کھڑے کرو، گہری نیند کی بھی ماں یہ سچ گل کرنی ہے، کنوں ادھی رات تک آؤں گی نہ اپنے عزیزاں بھی جاننا دور نزدیک دیا جنہوں نے رات کو نیند نہیں آتی، باہر دے دروازہ کھڑی دے پھر اگر خدا کی حکمت آپ کی زندگی میں وہ تو میں نے ان کی بات کی، وہ سمجھ گئے ہیں سارے، لیکن اوروں کے یہاں بھی اگر مطلب یہ قانون آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کو میٹھی نیند آنی چاہیے، پورا آپ کے بچوں کو آپ کو پوری نیند ملنی چاہیے۔ اچھا جی آگے پڑھیے جی آیت کو۔ آیت نمبر 25، ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا، ناگہانی دہشت سے تو خوف نہ کھانا، کیونکہ خوف کھانا والا راہ ہی کوئی نہیں۔ خدا دے توکل بھروسہ ہے، وہ چنگی مت دے رہا ہے، سیدھے راہ لا رہا ہے، کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں کام کہ جن کی وجہ تو مجھے ڈر لگے۔ اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، جی کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے قوم کو پھنس جانے سے محفوظ جی رکھے گا۔ شکریہ 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 یار۔ یہ دوبارہ میں اس ترجمے میں بھی پڑھتا ہوں۔ ناگہان آفت سے مت ڈرنا، بے شک کتنی مرضی آفتیں آ رہی ہیں، او کرونا پھیل گئی تو فلانا ہو گیا۔ ناگہان آفت سے مت ڈرنا، نہ اس تباہی سے جو بے دین پر غالب آتی ہے۔ بے دین کی آفت، کیونکہ رب پر تیرا اعتماد ہے، یعنی توکل ہے، وہی تیرے پاؤں کو
بس جانے سے محفوظ رکھے گا، کتے بھی نہیں پسند دے گا، کسی دام کسی وبا کسی بیماری پوری عمر انہیں دانے رکھی انہیں ہٹائے گا، دنیا تو رخصت ہوئے گا، آپ نے بہت زیادہ انجام دے، لیکن ناگہانی چیزاں نہ لیں بلا وجہ، نیند بھی پوری آئے، لیکن سارے دا سارا لبے لباب خدا کی حکمت دے وہ قرب چ رہن چ انہوں جانن چ وہ دو داری تیز تلوار نہ لے، وہ شادمانی نہ لے، وہ شکر گزاری نہ لے، جی اسی آج پہلے سب سے بڑی زبور 50 کی غالباً 4 ہے۔ اچھا، اب یہ بات یہ بھی ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے جناب، جس کے پاس پیسے ہوں اس کے لیے تکلیف دہ ہے، آپ کو اس لیے کہ جناب آپ بھی میری طرف دیکھیں کس کس کے پاس پیسے ہیں، تھوڑے کو بھی پاس پیسے ان کے لیے یہ تکلیف دہ بات کیسے؟ اچھا جی، یہ حکمت، خدا کی حکمت ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تلقین کرتی اور سکھاتی۔ دیکھا، اگر کوئی ضرورت مند ہو اور تو اس کی مدد کر سکے، اگر واقعی تیرے کو اس دن ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہو اور تو اس کی مدد کر سکے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے سے انکار نہ کر، ٹھیک ہے جی؟ اتوں تک میں رکھا تو پھر ہے دولت مند ہی ہونا، اگے کہاں پھر کہنا میں نہیں۔ اچھا، آگے لکھا ہے، اگر تو آج کچھ دے سکے تو اپنے پڑوسی سے مت کہنا کہ کل آنا تو میں آپ کو کچھ دے دوں گا۔ ہن پڑوسی جڑا ہے یاد رکھنا وہ 60 گھر تک نہیں ہے یا 40 گھر تک نہیں کہ گنو کہ 60 گھر تک پڑوسی ہے، سب تو پہلے تہاڈا ہم جنس تہاڈا پڑوسی، اس تو قرب جو تہاڈا بھرا تہاڈی بھੈਣ تہاڈا پڑوسی، پھر سارے ہم جنس تہاڈے پڑوسی۔ تے اے نہیں کہنا کہ مطلب سویرے یار 9 بجے ہی آ گئے یا سویرے 7 بجے مطالبہ کر دیتا ہی 10 بجے تو بعد پیسے دیا تھا یا میں نہیں دیا یا میں کو ہے نہیں، یا اس طرح کری کہ کل چکر کر، اگر ہے نہیں واقعی اسی مدد کر سکتے ہو میں بھی شامل ہوں، اگر ہے نہیں دے، اگر نہیں تو پھر ربو آئی یہ جھوٹ بولیا کوئی سزا۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں جی۔ جی اپنے ہمسایہ کے ساتھ برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جی جس حال کے وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ یہ شکریہ رکیے، ہاں جی، جو پڑوسی بے فکر تیرے ساتھ رہتا ہے اس کے خلاف برے منصوبے مت باندھنا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ پڑوسی صرف یہ ساتھ کے گھر والا نہیں ہوتا، ہمیشہ جب منصوبہ باندھتے یہ باندھ کے کیجیے کہ میرا ہم جنس میرا پڑوسی ہے، یہ جب باندھ کے آپ کریں گے تو آپ کسی کے خلاف غلط بات بھی نہیں کریں گے۔ آگے 30ویں آیت ہے، جس نے تجھے نقصان نہیں پہنچایا عدالت میں اس پر بے بنیاد الزام نہ لگانا۔ ہوتا ہے نا کہ بھی اتنے 500 لیا دے میرے خلاف گواہی دی تھی، اتنے 5000 لیا دے اپنی جھوٹی رجسٹری، ہاں جھوٹی رجسٹری کے اگلے ضمانت کرا دی۔ جی 31ویں آیت ہے، نہ ظالم سے حسد کر نہ اس کی کوئی راہ اختیار کر، کیونکہ بری راہ پر چلنے والے سے رب گھن کھاتا ہے۔ بری راہ پر چلنے والے سے رب گھن کھاتا ہے۔ گھن آپ سمجھتے ہیں کہ بہت برا مناتا ہے، جیسے آپ کسی گندی چیز کو دیکھ کے گھن کھاتے ہوئے ایک ہی تو گھن کھاتا ہے، جبکہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو وہ اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر تسی سیدھی راہ تے چلتے ہو کہ تانوں اپنا ہمراز بناؤ، تواڈے تے کوئی نہ کوئی گل کھولتا ہے کہ نہیں بچے اس طرح چاہتے۔ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو وہ اپنے ہمراز بناتا ہے۔ اچھا جی، آگے بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے، 33ویں آیت آپ پڑھ دیں جی، میں اس کا ترجمہ پھر پڑھ دوں گا۔ شیروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، یہ دیکھیے، ساروں کے مستق پر اس کی برکت ہے۔ میں اگر کہوں تو آپ تو مجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیں،
لیکن کلام کیا کر رہا ہے؟ شریروں کے گھر پر کوئی قدرتی لعنت انہوں نے نال نہ لگی پھرتی، جتنے ہو جاندے اسی لعنت ہوتی۔ شریروں کے گھر پر خدا کی لعنت۔ آگے کیا لکھا ہے اس کے بعد؟ یقیناً وہ جملہ بازوں پر پتھر مارتا ہے لیکن سرتوں پر قدرت ہوتا ہے۔ میں ریپیٹ کے دیتا ہوں، بے دین کے گھر پر رب کی لعنت آتی ہے، جبکہ راست باز کے گھر کو وہ برکت دیتا ہے۔ مذاق اڑانے والوں کا وہ مذاق اڑاتا ہے، رب آپ مذاق اڑاتا ہے، جنہیں دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں رب انہوں نے مذاق بنا چھڑتا ہے لوگوں کی نگاہ۔ کیسا قانون ہے؟ میں ایک آیت سے استفادہ نہیں کر سکیا یقین ارینیاں گلاں نے وچ کیڑی ایک سناواں؟ ساری ہی سنانا۔ ہاں، مذاق اڑانے والوں کا وہ مذاق اڑاتا ہے لیکن فروشوں پر مہربانی کرتا ہے۔ دانش مند میراث میں عزت پائیں گے جبکہ احمق، یہ بھی گل تکلیف دی ہے، جبکہ احمق نصیب میں شرمندگی ہوگی۔ احمق کے نصیب میں شرمندگی ہوگی، جتھے جانا ہے شرمندہ ہونا، عزت نہیں پانی، ذلت پا لینا۔ میرا خیال ہے میں سارے ساڑھے لیے علماء فکریہ ہے کہ اسی کس حد تک کس جگہ دے رہوں گا کہ اسی خدا دے کلام دی رہنمائی لے کے اس حکمت نو اپنی زندگی چ لئیے جدا نام المسیح، جدا نام المسیح۔ جدو وہ کسی دی زندگی چ آ جاتا ہے، اگر وہ واقعی آ جاتا ہے تو پھر ایلومنیٹی بھی دور دوڑتا ہے، سیکرٹ سوسائٹی کو بھی بندہ بچتا ہے، یہو جے سائن تے یہو جے قانون کو بھی بچیا رہتا ہے جڑے دورے لوگ پاس کرتے ہیں یا شیطان دے پیروکار پاس کرتے ہیں۔ اگر خدا دی حکمت، جدو میں خدا دی حکمت کہنا تو میں مسیح بھی، اگر مسیح زندگی چ پھر یہ ساری حکمت معرفت خزانے مسیح چ، پھر شادمانی بھی تواڈے منہ تے رہے گی، دو داری تلوار تیز جڑی تواڈے ہاتھ چ ہوئے گی، یہ جو کھڑ کے ریفرنس دس سکتے ہو تسی تے دوسرے نے دس سکتے ہو کہ نہیں یار میرا عقیدہ میرا ایمان ہے، یہ مینوں راہ نجات پر لے کے جا رہا ہے، جڑا تو دس رہا ہے کم از کم دوسری قوماں نوں حاصل کر سکتے ہو یہ دینا۔ تو اس کلام کے وسیلہ سے خدا کی برکت دے۔